السلام علیکم دوستوں۔ تو چلیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلمات خیر و برکت۔ میرے ننھے پیارے دوستوں کو کلمات خیر و برکت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور یہ بہت ہی ضروری بھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ٹیچر، بسم اللہ کے ساتھ ہی کیوں ہمیں شروع کرنا چاہیے کوئی بھی کام؟ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا۔ اس کام میں ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان پورا کھانا جو ہے وہ قے کر دیتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اچھا ٹیچر، بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو اب میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سبھی کام کیا کروں گی۔ نمبر 2، چھینک آئے تو شکر الحمدللہ۔ کیوں ٹیچر ہمیں شکر الحمدللہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہماری دل کی دھڑکن جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے وہ رک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رکی ہوئی ہارٹ پھر سے چلنے لگ جاتی ہے۔ ہاں ٹیچر ٹھیک ہے، اب آئندہ سے شکر الحمدللہ کہوں گی جب مجھے چھینک آئے گی تو۔ نمبر 3، جب آپ اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں تو آپ فی سبیل اللہ پڑھا کرو۔ ٹیچر، جب ہم کسی کو کچھ خیرات یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں فی سبیل اللہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا، اس لیے ہمیں فی سبیل اللہ پڑھ کے دینا چاہیے۔ نمبر 4، کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ہمیں انشاءاللہ ہی کیوں پڑھنا چاہیے ٹیچر؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا تو، کیونکہ اللہ کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اس لیے ہمیں انشاءاللہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 5، کوئی اچھی خبر سنو تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو یا اللہ کہا کرو۔ ہمیں یا اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ ہمیں پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو، مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 7، کسی کی تعریف کرنی ہو تو ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ کیوں کہنا چاہیے ٹیچر؟ کوئی بھی اچھی خبر یا اچھی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ماشاء اللہ اس لیے کہنا چاہیے کیونکہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہماری نظر کیسی ہے، اچھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ کہنے سے اس چیز کے اوپر نظر نہیں ہوگی، اور دوسری چیز ماشاء اللہ کہنے سے شیطان بھی اس چیز میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی اچھی خبر یا کچھ اچھی چیز دیکھے تو ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 7، سو کر جب آپ اٹھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نمبر 8، جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ نمبر 9، جب آپ کسی کو بداع یا رخصتی کیا کرو تو آپ پڑھا کرو فی امان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے حفاظت میں ہو اور رہو۔ نمبر 10، جب آپ کو کسی چیز کی خوشی محسوس ہو تو آپ پڑھا کرو فتبارک اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالی برکت والا ہے۔ نمبر 11، جب آپ کو بے چینی، گھبراہٹ یا ناگواری محسوس ہو تو آپ کہا کرو نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نمبر 12، جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، یا کسی غلط کام پر افسوس کرنا ہو تو ہمیں
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है, एह अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ, जो मुझसे ये गलत काम हो गए हैं तो मुझे माफ़ कर दे। नंबर 13, जब हमें मदद की उम्मीद हो तो अल्लाह से, तो हमें ये कहना चाहिए या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है, ए अल्लाह ताला के रसूल। और जब हम अल्लाह के रसूल को याद करते हैं तो अल्लाह हमारी ज़रूर सुनता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। नंबर 14, जब हम किसी की मौत की खबर सुने तो मैयत की खबर सुने तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है, हम अल्लाह के लिए हैं और एक दिन हमें अल्लाह की तरफ लौट जाना है। तो मेरे नन्हे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी और आप इस पे गौर करेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बनाएंगे। और ये सभी अल्फाज ज़रूर ही छोटे होंगे, लेकिन इनके दर्जे बहुत बड़े हैं, जो हमारी आखिरत भी संवारती है और दुनिया भी। और इससे हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत भी रहती है। हाँ टीचर, इन सभी कलिमातों को हम अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचर की कलिमाती खैर की बातें अच्छी लगी तो प्लीज आप इनको कमेंट्स करिए और इनको सब्सक्राइब करिए और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी नन्हे नन्हे दोस्तों के पास ये खैर और बरकत की बातें पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दीन के बारे में मालूमात हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ अच्छी दीन की बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप सब दुआ में याद रखें।